العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم عزیز طلباء عظام، اپنا سبق چل رہا ہے حسد الاخوہ کے تحت، بھائیوں کا حسد، احسن القصص جو عنوان ہے اس کے تحت یہ دوسرا سبق ہے، سبق نمبر 2 حسد الاخوہ. آپ نے یہاں تک پڑھ لیا ہے ھذا امر عجیب، یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو عجیب بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم نوجوان ہیں، طاقتور ہے، پھر بھی ہمارے والد ہم سے زیادہ یوسف اور بنیامین سے محبت کرتے ہیں، ایسا کیوں جبکہ وہ دونوں چھوٹے ہیں، کمزور ہیں. تو بھائیوں کا حسد جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگا. دیکھیے آگے، وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا. یوسف علم ہے، کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. ولدن صغیرن یہ موصوف صفت ہے. ولد کی جمع اولاد، ولدان معنی ہے لڑکا، صغیرن کی جمع صغار معنی ہے چھوٹا. ولدن صغیرن دونوں موصوف صفت یہ منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے. اب ترجمہ سنیے، وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے لڑکے تھے. وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے لڑکے تھے. فَحَكَى الرُّؤْيَا لِإِخْوَتِهِ، کے معنی تو، بس حکا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. حکا یحکی حکایتاً باب ضرب سے معنی ہے بیان کرنا. الرؤیا اس کی جمع رؤن معنی ہے خواب. لِإِخْوَتِهِ لام حرف جر ہے، اخوتی اسی لام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. اخوتن یہ اخن کی جمع ہے، معنی ہے بھائی. لِإِخْوَتِهِ اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے لیے. فَحَكَى الرُّؤْيَا لِإِخْوَتِهِ پس انہوں نے خواب کو بیان کر دیا لِإِخْوَتِهِ اپنے بھائیوں کے سامنے. فَحَكَى الرُّؤْيَا لِإِخْوَتِهِ پس انہوں نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کو بیان کر دیا، بتا دیا لِإِخْوَتِهِ اپنے بھائیوں کے سامنے. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کیا تھا کہ تم اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، حسد کرنے لگیں گے، اور ویسا ہی ہوا. لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے لڑکے ہیں، کہہ رہے ہیں وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا، اور چھوٹا بچہ اتنا سمجھتا نہیں ہے. خیر، وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے لڑکے تھے. فَحَكَى الرُّؤْيَا لِإِخْوَتِهِ پس انہوں نے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا. وَغَضِبَ الْإِخْوَةُ جِدًّا لَمَّا سَمِعُوا الرُّؤْيَا، واو مستانفہ معنی ہے، اور غضبہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکا. غضبہ یغضب غضباً کے معنی آتے ہیں غصہ ہونا، ناراض ہونا، غضبناک ہونا. الاخوۃ اخوتن یہ اخن کی جمع ہے، معنی ہے بھائی، فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. جداً کے معنی آتے ہیں بہت، یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. وغضب الاخوۃ جداً اور بھائی بہت زیادہ ناراض ہو گئے، اور بھائی بہت زیادہ ناراض ہو گئے. لما سمعوا الرؤیا، لما کے معنی جب، ظرف زمان. سمعوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے. سمع یسمع سمعا کے معنی آتے سننا. الرؤیا ابھی اوپر بھی آیا ہوا ہے، رؤیا کی جمع رؤن معنی ہے خواب. لما جب، سمعوا انہوں نے سنا، الرؤیا خواب کو. لما سمعوا الرؤیا جب انہوں نے خواب کو سنا.
وغضب الاخوۃ جدا، اور بھائی بہت زیادہ ناراض ہو گئے یا غضبناک ہو گئے، لما سمعوا الذکر، لما سمعوا الرؤیا، جب انہوں نے خواب کو سنا، واشتد حسدہم، واشتد واو عاطفہ معنی ہے اور مستانفہ بھی بول سکتے ہیں آپ، معنی ہے اور اشتد فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اشتد یشتد اشتدادا، اشتد یشتد اشتدادا باب افتعال سے معنی ہے زیادہ ہونا، سخت ہونا۔ حسدہم، حسد مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ اشتد کا فاعل ہے۔ حسد آیا ہوا اس سے پہلے حسد یحسد، حسدن کے معنی آتے ہیں حسد کرنا۔ واشتد حسدہم، اور ان کا حسد بڑھ گیا، اور ان کا حسد زیادہ ہو گیا، اشتد سخت ہونا، واشتد حسدہم، اور ان کا حسد زیادہ ہو گیا۔ پھر دیکھیے پیچھے سے، وغضب الاخوۃ جدا، اور بھائی بہت ناراض ہو گئے، لما سمعوا الرؤیا، جب انہوں نے خواب کو سنا، واشتد حسدہم، اور ان کا حسد زیادہ ہو گیا۔ واجتمع الاخوۃ یوما، واو مستانفہ معنی ہے اور اجتماع فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اجتماع یجتمع اجتماعا باب افتعال سے معنی ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الاخوۃ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، معنی ہے بھائی۔ یومن یہ اجتماع کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یوم کی جمع ایام معنی ہے دن۔ واجتمع الاخوۃ یومن، اور بھائی ایک دن اکٹھا ہوئے، یعنی ایک ساتھ مل جل کر کے بیٹھے۔ واجتمع الاخوۃ یومن، اور بھائی ایک دن جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کی اور کہا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، اقتلوا یوسف، اقتلوا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اقتلوا قتل یقتل قتلا کے معنی آتے ہیں قتل کرنا۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ او اطرحوہ ارضا بعیدتا، او حروف عاطفہ معنی ہے یا۔ اطرحو یہ بھی فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، طرح یطرح، طرحن کے معنی آتے ہیں پھینکنا، ڈالنا۔ اطرحو پھینک دو، ہو ان کو، ہو مراد حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب اطرحوہ یا ان کو پھینک دو، ارضن بعیدتن، ارضن یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ارضن کی جمع آتی ہے اراضن معنی ہے زمین، بعیدتن کی جمع آتی ہے بعیداتن معنی ہے دور، ارضن بعیدتن دور زمین پر۔ اب اطرحوہ ارضن بعیدتن یا اس کو پھینک دو دور زمین پر، یعنی جنگل وغیرہ میں کہیں ڈال دو۔ پھر ترجمہ دیکھیے، واجتمع الاخوۃ یوما، اور بھائی ایک دن جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، وقالوا اور انہوں نے کہا، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ ارضا بعیدتا یا اس کو پھینک دو دور زمین میں، دور زمین میں پھینک دو۔ حینئذ یکون ابوکم لکم خالصا، حینئذ کے معنی آتے ہیں اس وقت، حینئذ کے معنی آتے ہیں اس وقت۔ یکون فعل ناقص ہے، کانا یکون کونن کے معنی آتے ہیں ہونا۔ ابوکم، ابو مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یکون فعل ناقص کا اسم ہے، اسی لیے مرفوع ہے۔ ابوکم تمہارے ابو، یکون ہو جائیں گے، ابوکم تمہارے ابو، لکم تمہارے لیے، خالصا خالص، خالصا کا ترجمہ کیا ہے؟ خالص۔ حینئذ یکون ابوکم لکم خالصا، اس وقت تمہارے ابو تمہارے لیے خالص ہو جائیں گے، یعنی یوسف سے محبت کرتے ہیں، جب یوسف رہے گا ہی نہیں تو ان کی محبت صرف تمہارے لیے ہوگی۔ حینئذ یکون ابوکم لکم خالصا، اس وقت تمہارے ابو تمہارے لیے خالص ہو جائیں گے۔ وَيَكُونُ حُبُّهُ لَكُمْ خَالِصًا،
وَيَكُونُ اور ہو جائے گی حُبُّهُ ان کی محبت، حب ان کے معنی محبت، حُبُّهُ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یکون فعل ناقص کا اسم ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ دیکھیے وَيَكُونُ حُبُّهُ لَكُمْ خَالِصًا اور ہو جائے گی ان کی محبت لکم تمہارے لیے خالصاً خالص، وَيَكُونُ حُبُّهُ لَكُمْ خَالِصًا اور ان کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، یعنی خاص ہو جائے گی، اب صرف تم ہی رہو گے۔ پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ سن لیجئے، حِينَئِذٍ يَكُونُ أَبُوكُمْ لَكُمْ خَالِصًا اور اس وقت تمہارے ابو تمہارے لیے خالص ہو جائیں گے، وَيَكُونُ حُبُّهُ لَكُمْ خَالِصًا اور ان کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی۔ قال احدهم یہ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا تو ان میں سے کسی ایک نے کہا، دیکھیے قال احد مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، ہم سے مراد الاخوہ یعنی بھائی، قال احدهم ان میں سے ایک نے کہا یعنی بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی نے کہا، قال احدهم ان میں سے ایک نے کہا لا نہیں یعنی قتل مت کرو، بل القوه فی بئر فی طریق یأخذہ بعض المسافرین، بل یہ بھی حروف عاطفہ میں آتا ہے، بل کے معنی بلکہ معنی کیا آتا ہے بلکہ، القوہ القو یہ بھی فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، القا یلقی القاء کے معنی آتے ہیں ڈالنا، القا یلقی القاء باب افعال سے معنی ہے ڈال دینا ڈالنا، بل القوہ بلکہ ڈال دو اس کو، فی بئر فی حرف جر ہے معنی ہے میں، بئرن کی جمع آتی ہے آبار اور بیار معنی ہے کنواں، فی بئرن کسی کنویں میں، فی طریقن فی حرف جار طریق کی جمع طرق معنی ہے راستہ، فی طریقن کسی راستے میں۔ اب ترجمہ دیکھیے، لا نہیں، بل القوہ بلکہ اس کو ڈال دو، فی بئرن فی طریقن کسی راستے کے کنویں میں، پہلے ترجمہ کریں گے فی طریقن کا پھر بعد میں فی بئرن کا۔ پھر ترجمہ دیکھیے، قال احدهم ان میں سے ایک نے کہا لا نہیں، بل القوہ بلکہ اس کو ڈال دو، فی بئر فی طریق کسی راستے کے کنویں میں، فی بئر فی طریق کسی راستے کے کسی کنویں میں، یأخذہ بعض المسافرین، یأخذ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اخذ یأخذ اخذا باب نصر سے معنی ہے لینا اٹھانا، ہو ضمیر کا مرجع حضرت یوسف ہے، یأخذہ اس کو لے لیں گے، بعض المسافرین بعض کی جمع آتی ہے ابعاض معنی ہے بعض، المسافرین یہ مسافرون کی جمع مسافرون ہے، حالت جری میں یا نون کے ساتھ ہے، چونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت جری میں یا نون کے ساتھ ہوتا ہے، یأخذہ بعض المسافرین اس کو لے لیں گے بعض مسافر، یأخذہ اس کو لے لیں گے بعض المسافرین بعض مسافر، یعنی کہ اس کو مارو مت بلکہ کسی راستے کے کنویں میں ڈال دو، چونکہ اس زمانے میں مسافروں کا قافلہ گزرتا تھا اور جب انہیں پانی وغیرہ کی ضرورت پڑتی تو وہ پھر کسی کنویں کے پاس جاتے اور کنواں میں ڈول ڈال کر کے پانی وغیرہ نکالتے تھے، تو کسی بھائی نے مشورہ دیا کہ بھائی اس کو مارو مت کسی کنویں میں ڈال دو، کسی مسافر کے قافلے کا وہاں سے گزر ہوگا، وہ پانی وانی نکالیں گے تو اس میں ان کو معلوم پڑ جائے گا تو وہ یوسف کو بھی نکال لیں گے۔ دیکھیے، یأخذہ بعض المسافرون بعض المسافرین اس کو لے لیں گے بعض مسافر، ووافق علیہ جمیع الاخوۃ، واو مستانفہ معنی ہے اور، وافق فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، وافق یوافق موافقتا باب مفاعلت سے معنی ہے اتفاق کرنا موافقت کرنا، کسی رائے مشورے پر سب کا متفق ہونا، علیہ اس پر یعنی اس مشورے پر، جمیعن کے معنی آتے ہیں تمام، جمیعن کے معنی آتے ہیں تمام، جمیع الاخوۃ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، الاخوۃ یہ جمیع مضاف کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، الاخوۃ یہ اخن کی جمع ہے معنی ہے بھائی،
ووافق علیہ جمیع الاخوۃ، اس پر تمام بھائی متفق ہو گئے، یعنی اس رائے پر جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو مارو مت، لا بل القوہ فی بئر فی طریق، کہ اس کو مارو مت بلکہ کسی راستے کے کنویں میں ڈال دو، اس بات پر تمام بھائی کیا ہو گئے؟ متفق ہو گئے۔ تو وہی کہہ رہے ووافق علیہ جمیع الاخوۃ، اس پر تمام بھائی متفق ہو گئے، اور متفق ہو گئے اس پر تمام بھائی، یعنی اس رائے اس مشورے پر تمام بھائی کیا ہو گئے؟ متفق ہو گئے۔ ووافق علیہ جمیع الاخوۃ، اور تمام بھائی اس بات پر متفق ہو گئے۔ بس یہیں پر آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.